اب بات کریں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ برقرار ہے اور بجلی کی بندش کا دورانیہ 15 گھنٹوں تک پہنچ گیا ہے۔ گرمی کے موسم میں بجلی کی طلب میں اضافہ ہوا تو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھنے لگا ہے۔ ملیر، شاہ فیصل کالونی، طارق بن زیاد سوسائٹی، اولڈ سٹی ایریا، لیاری، کھارا در، قیوم آباد، کورنگی، محمود آباد، منظور کالونی کے مکینوں کو بجلی کی طویل بندش کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دن کے علاوہ رات کے اوقات میں بھی 3 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ بجلی چوری والے علاقوں میں نیشنل پاور پالیسی کے تحت لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کل سے کے الیکٹرک کے خلاف دھرنے کا اعلان۔ کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر پریس کانفرنس میں فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ کراچی میں کے الیکٹرک کی اجارہ داری کا خاتمہ کر کے مقابلے میں دوسری کمپنی لائی جائے۔ کراچی کے لوگ کے الیکٹرک سے تنگ آ چکے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ کراچی میں بجلی کے لیے کوئی اور نظام لایا جائے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس کراچی کے بجلی کے نظام کے لیے کوئی اور راہیں سوچنی ہیں، اور آج میں اس وقت وفاق سے، خاص طور پہ وزیر سے، عمر ایوب صاحب سے، شہزاد قاسم صاحب سے جو ایسے پی ایم ہیں، کہ یہ مونوپلی سچویشن کراچی کے اوپر کے الیکٹرک کی ختم کی جائے۔ معاون خصوصی زلفی بخاری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم ڈیسیجنز لیں، ویژن دیں کہ آگے ہمیں کہاں جانا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ ہم بتائیں پی ڈی سی کے ساتھ کنسلٹ کر کے کہ پی ڈی سی ڈیزولو ہوگا، کیونکہ بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ کیا ٹورزم ایک پروفیشنل سبجیکٹ ہے تو کیا پی ڈی سی ڈیزولو ہونا چاہیے۔ اس میں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم پاکستان کو انٹرنیشنلی اور نیشنلی کیسے برانڈ کریں، اس کی کیسی مارکیٹنگ کریں۔ اس میں اور بھی ہمیں چیزیں بنانی تھی، ٹورزم کی پالیسی بنانی تھی، ایکشن پلانز بنانے تھے، سٹینڈرڈز بنانے تھے، اور ایک وے فورورڈ کہ پاکستان ایک کمپلیٹ پکچر، صرف پروونسز نہیں جیسے پہلے ہوتا تھا، باہر کے ٹورز ہوتے تھے ٹورزم کے سمٹس میں، اور کبھی جی بی جا رہا ہوتا تھا، کبھی سندھ، کبھی پنجاب، کبھی کے پی کے، پاکستان کبھی نہیں گیا۔ تو اس کا مقصد یہ تھا۔ میں آپ لوگوں کو بڑے فخر سے یہ بھی کہتا ہوں کہ این ٹی سی بی نے یہ چیزیں مکمل کر دی ہیں۔ ہم نے ایک 10 سال کا 2020 سے 2030 سے ایک پالیسی بنا دی ہے، اور اس پالیسی کے ساتھ ہم نے ایک 5 سال کا ایکشن پلان بھی بنا دیا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ایک برانڈ پاکستان بنا دیا ہے، جیسے کہ آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں انکریڈیبل انڈیا، ملیشیا میں دیکھتے ہیں ٹرولی ایشیا ملیشیا، امیزنگ تھائی لینڈ دیکھتے ہیں، وزٹ دبئی دیکھتے ہیں۔ پاکستان نے بھی اپنا برانڈ مکمل طور پہ بنا لیا ہے، اور ہم اس کو 18 اپریل کو لانچ بھی کرنے والے تھے، لیکن کیونکہ کرونا آ گیا، ہم ایک بہت بڑا لانچ کرنا چاہ رہے تھے اس کا انٹرنیشنلی اور نیشنلی، تو ہم نے روک دیا، اور ہم نے ابھی سوچا کہ انشاءاللہ اس سال کی آخر میں ہم اس کو لانچ کریں گے، اور نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی کہ لوگ پاکستان کی خوبصورتی دیکھیں، اور پاکستان دنیا بھر میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی ایک یونائٹڈ پاکستان نظر آئے اس برانڈ کے نیچے۔ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ سٹینڈرڈائزیشن بھی کر دی، نیشنل منیمل سٹینڈرڈز موٹیلز اور ہوٹلز کے، یہ بھی آپ دیکھیں گے، پالیسی بھی، 5 ایئر ایکشن پلان بھی، اور برانڈ پاکستان آپ جب ہم لانچ کرنے جائیں گے، یہ ساری چیزیں ہم اس وقت ایک ساتھ لانچ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ای پورٹل ہے، جو ایک نیشنل ای پورٹل جو ہوگا، جس پہ دنیا بھر سے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے، آپ وہاں اپنی بکنگز کر سکتے ہیں، وہاں آپ کو ٹریفک کنٹرول بتائے گا، موسم بتائے گا، پاپولیشن بتائے گا، ریٹنگز دے گا کہ کون سے ہوٹلز اچھے ہیں، کون سے گیسٹ ہاؤسز اچھے ہیں، کون سے اکنامکلی بہتر ہیں، کون سے مہنگے ہیں، ساری آپ کی بکنگ کی انفارمیشن، ہر چیز پہ آپ کو ایک نیشنل پورٹل نظر آئے گا جو پوری دنیا سے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ تیار ہیں، اور جب یہ پینڈیمک، جب کرونا کم ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو لانچ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا، جس کے اندر ہم نے 1 ارب روپے گورنمنٹ ہم نے دیے مارکیٹنگ کی اور برانڈنگ کے، ٹورزم کے، کہ سٹینڈرڈز ہوں اور دنیا بھر کو یہ سٹینڈرڈز نظر آئیں جیسے باقی ملک نے کیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹورزم پی ایم صاحب کی کتنی بڑی ویژن ہے اور ہم کتنے پیچھے تھے اس میں، تو یہ ساری چیزیں ہم اس کو آگے لے کے آئے ہیں۔
اس کی وجہ سے الحمدللہ ورلڈ ٹورزم فورم بھی 2021 میں پاکستان میں ہوسٹ ہوگا. D8 2022 جو پچھلے سال ملیشیا نے ہوسٹ کیا تھا, الحمدللہ ان سارے 8 مسلمان ملکوں نے اگری کیا ہے کہ وہ آ کے پاکستان میں 2022 پاکستان پہلی دفعہ ہوسٹ کرے گا یہ ٹورزم کا. تو 8 ٹرکی ہو گیا, ایران ہو گیا, قطر ہو گیا, ملیشیا ہو گیا, ٹرکی ہو گیا, یہ سارے ملک کے وزیر پاکستان آئیں گے, ٹورزم کے وزیر پاکستان آئیں گے, اور 3 دن کی ایک کانفرنس ہوگی, سمٹ ہوگی, اور ایکسپلور کیا جائے گا کہ پاکستان کو ہم کیسے بہتر کر سکیں, اسپیشلی ہمارے مسلم ملکوں کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم صاحب نے آتے ساتھ ہی NOCs بھی جو فارنرز کو چاہیے ہوتے تھے وہ بھی ختم کر دیے. ای ویزا کے آپ کو فیسیلیٹیشن دی, جو دنیا بھر میں لوگ اس کو تعریف کر رہے ہیں اس کی. اس کے ساتھ ساتھ ٹریول ایڈوائزریز UK کی بھی, امریکہ کے بھی کچھ بہتر ہوئی ہیں الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں ایک وے فورورڈ تھا کہ ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں. اب اس پوری چیز کی ایک رکاوٹ آ رہی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, وہی جو ایک کہ ٹورزم, نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ PDDC, یہ کیا کمپیٹیٹر بننا ہے پرائیویٹ مارکیٹ کے ساتھ, یہ ان کے ساتھ کمپیٹ کرے گا, آپریٹ کرے گا, یا یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا, پالیسی دے گا, ان کی مدد کرے گا اور ان کی اسٹریٹجکلی ان کے ساتھ چلے گا. اگر آپ جب بھی گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ کمپیٹیٹو بنتا ہے وہ ہمیشہ نقصان میں جاتا ہے. آپ اگر ملائیں ہماری جو لاسز پچھلے 5 سال سے ہمارے پاس جو آئی ہیں, تو 70 کروڑ تو صرف فلیشمن کی 5 سال میں ہماری لاسز تھی. 35 کروڑ تو صرف ہمارے جو موٹیلز تھے, جو لوگ شور کر رہے ہیں کتنے زبردست موٹیلز تھے, جو بھی وہاں جاتا تھا ہمیں پہلے میسج دیتا تھا, اور وہ بھی گالیوں کے کہ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کتنے زبردست چل رہے ہیں اور ہمارے اتنے اچھے ہیں, اتنے بڑے ہیں, کیوں یہ اتنے رن ڈاؤن ہیں, خراب ہوئے ہیں, تباہ ہوئے ہیں, ڈیلیپیٹیٹ ہوئے ہیں اندر سے. تو یہ کیا وجوہات ہے؟ تو ہمیں لاس ہر سال اس پہ جا رہا تھا, ہر سال حکومت کو اس کے اندر پیسے ڈالنے تھے. اور ہم نے فیصلہ یہ کیا, اور یہ کوئی کووڈ میں یہ بھی ایک غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ یہ کوئی کرونا کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو لے آف کیا ہوا ہے. یہ ہرگز ایسے نہیں ہے. ہم نے 2019 میں ہی ہم نے کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ اس کا میکنزم بنانا ہے کہ آگے PDDC کو کیسے چلانا ہے, اور یونینز کے ساتھ ہم انگیج کریں, نیگوشیٹ کریں لے آف کے لیے, اور آگے جاتے ہوئے جو ہماری جو موٹیلز ہیں ان کو صوبوں کو دیں, ان کے ساتھ ایک ٹیمپلیٹ دیں کہ وہ 30 سال یا 33 ایئرس کی لیز پہ پرائیویٹ سیکٹر کو لیز کریں, اور ایسی ٹیمپلیٹ دیں کہ انٹرنیشنل آپریٹرز اور ہمارے جو اچھے نیشنل انٹرنل جو آپریٹرز ہیں وہ آ کے PDDC کو چلائیں. جب آپ یہ 3 سال 5 سال کے ٹھیکے دیتے ہیں تو ایک انویسٹر باتھ روم بھی ٹھیک کرنے کے پیسے نہیں لگاتا, اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے موٹلز کو ٹھیک کریں. جب آپ دیں گے لمبی لیز پہ, ایک اچھا کریڈیبل ٹینڈر بنائیں گے جس میں ہم نے ایک انٹرنیشنل فرم کو ہائر کیا ہوا ہے کہ وہ اس ٹینڈر ڈاکیومنٹ پہ بنائیں کہ 30 سال کی لیز کیسے ہم نے دینی چاہیے, اور ہم شروعات کر رہے ہیں GB اور AJK سے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 46 کچھ پراپرٹیز ہیں, یہ کیسے آپ کو 2 سال کے اندر 46 3 اور 4 سٹار ہوٹلز آ جائیں گے پاکستان کے اندر. اور میں اگر آپ کو مثال دوں, جو آپ ہمیں یہ کچھ 360 جو PDDC کے ورکرز ہیں جن کو ہم نے ٹرمنیٹ کیا ہے, PC بھوربن میں 40 یا 50 کنال پہ PC بھوربن بنا ہوا ہے. اس کی امپلائمنٹ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں کچھ 500 ہیں, یہاں ہم 360 سارے PDDC کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک رکاوٹ ہے لاکھوں لوگوں کی نوکریوں کے لیے, یا 400 لوگوں کی نوکریوں کے پیچھے ہم لاکھوں لوگوں کو نوکری نہ دیں. ہمارا جو ناران کا جو PDDC کا موٹیل ہے وہ کچھ 130 کنال پہ بنا ہوا ہے, اس کی جو زمین ہے, وہاں تو ہزاروں امپلائی صرف ایک موٹیل میں, ایک گیسٹ ہاؤس میں ہونے چاہیے. اگر آپ PC بھوربن کا ماڈل لیں جہاں 500 لوگ ہیں 40-50 کنال پہ, تو یہاں اگر آپ 2 بھی بنا دیں یا ایک بھی گیسٹ ہاؤس بنا دیں, پورا ایک ریزورٹ بنا دیں, تو 1000 لوگوں سے آپ کی ایک ہونی چاہیے امپلائمنٹ. کالان کا آپ کا لے لیں
40 कनाल का है, स्कर्दू का ले लें, सतपरा का ले लें, गोपेस का ले लें जो कुछ 20 कनाल का है, और उस पर इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हम सोच नहीं सकते। पासमंदा इलाकों में आप एम्प्लॉयमेंट ले आएंगे, 100-200 तो सिर्फ उस गेस्ट हाउस का होगा, लेकिन उसके आसपास जो उस गेस्ट हाउस को फीड करते हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगी। तो ये मकसद था कि हम पीडीडीसी को रिफॉर्म करें। पीडीडीसी बंद नहीं हुआ, पीडीडीसी एक बहुत फ़ायदेमंद इदारा बनने जा रहा है। इसका हमने एक पूरा डायग्राम भी, अर्नेस्ट यंग एक टॉप वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मेरी मदद की इसको रीस्ट्रक्चर करते हुए। इसको हम 70 लोगों को हम जॉब्स देंगे, यंग लड़के लड़कियां जो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, एक्टिव मीडिया में दुनिया भर में जिनने टूरिज्म की हुई हो, उनको हम लेके आ रहे हैं, हायर कर रहे हैं एक ट्रांसपेरेंट टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू, हायरिंग प्रोसीजर के थ्रू। और ये फिर पाकिस्तान का पूरा ब्रांडिंग, मार्केटिंग, फैसिलिटेशन लेके आएंगे सारे सूबों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए। नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड ऊपर बैठेगा और पीडीडीसी उसका एक एग्जीक्यूशन आर्म होगा। मैं आपको फिर से एक मिसाल देना चाहता हूँ कि लोग बातचीत करते हैं कि जी बंद हो गए, कितने लोगों ने नौकरियाँ उनकी गई हैं। हम ये भी समझते हैं कि मुल्क पर इस वक्त आईएमएफ ने बिल्कुल अपना कब्जा मुकम्मल किया है। चीनी और गुड़ और चाय और चीनी और चावल और मिर्च और मसाले से लेकर दवाई की कीमतों तक हर चीज़ का फैसला अब आईएमएफ के एडवाइस और ऑर्डर के साथ होता है। 300 गुना पाकिस्तान में दवाई की कीमतों में इजाफा हुआ। इतना इजाफा इंडिया में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान जैसे जंगज़दा मुल्क में भी ये सूरत हाल नहीं है। जिंदगी बचाने वाले अद्वियात हॉस्पिटल्स में आज नहीं मिलते, और आज डॉक्टरों ने एतराफ़ किया है कि हम मरीज के लिए नुस्खा देते वक्त साथ लिखते थे कि दवाई ये इस्तेमाल करना और वोट पीटीआई को देना, बेड पे मोहर लगाना। आज वो डॉक्टर भी कहते हैं कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, हमने गलती की। और मैं समझता हूँ कि अगर आज पिछतावा और अपने फैसलों पर नदामत का कोई टेस्ट होता। सेक्टर में ज़ाहिरी बात है बैठते हैं अंदर, हमने ऐसे लोग बैठाए हुए हैं। नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड पे हमने बाहर से भी लोग बैठाए हुए हैं जो दूसरे बोर्ड्स पे बैठते हैं, जिनने 9-10 मुल्कों के टूरिज्म उठाई है, बनाई है। हमने उनको पहली दफ़ा हमने इंगेज किया हुआ है। इसके अंदर हमने डिसाइड किया कि इस पर हम रीस्ट्रक्चर करेंगे। 1 महीना बोर्ड ने इंस्ट्रक्शंस दी कि यूनियंस के साथ नेगोशिएट करें। हमने उनके यूनियंस के साथ बैठे, नेगोशिएट करने की कोशिश की। अफसोस दोपहर 1:30 बजे मुल्क में बिजली की तलब और रसद की सूरत हाल ये है कि तर्जुमान पार्ट डिवीज़न का बताना है कि दोपहर 1:30 बजे बिजली की तलब 21,412 मेगावाट रही। दोपहर 1:30 बजे दस्तयाब बिजली पैदावार 22,000 मेगावाट रही, तर्जुमान पार्ट डिवीज़न के मुताबिक। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। सैफुर रहमान, कहिएगा मजीद क्या बताना है तर्जुमान पावर डिवीज़न का? तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक इस वक्त मुल्क में जो 1:30 के ऊपर जो डाटा अवेलेबल था जो नेशनल ग्रिड में, उसके मुताबिक मुल्क में 21,412 मेगावाट जो बिजली की जो तलब थी, उसके मुकाबले में जो सिस्टम अवेलेबल थी वो तकरीबन 22,000 मेगावाट थी। तो तर्जुमान का यही कहना है कि यहाँ पे जो लोड शेडिंग है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसानात हैं जिन फीडर्स पे, खास तौर पर वो फीडर जिन पर 80% से ज्यादा नुकसानात हैं, वो एज पर मतलब मामूल के मुताबिक वहाँ पर लोड शेडिंग होगी। दीगर जितने भी फीडर्स हैं यहाँ पर कम नुकसानात है, वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं की जा रही। ताहम कुछ सिस्टम में अगर कहीं खराबी है तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बिजली में तअत्तुल हो। तो मजमूई तौर पर शॉर्टफॉल अभी भी जो डाटा जारी किया गया है उसके मुताबिक 0 है। जी बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान, आपने डिटेल्स दी।
اور موسم کا حوال یہ ہے کہ آج رات سے کراچی سمیت سندھ بھر میں مانسون بارشوں کے آغاز کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے مانسون ہوائیں زور پکڑیں گی، جس کی وجہ سے کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بندی، سانگھر، میرپور خاص میں آج رات سے تیز بارشوں کا امکان ہے۔ تھر پارکر، عمرکوٹ، جامشورو، دادو میں بھی منگل تک بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے، خاص طور پر کراچی، ٹھٹھہ، حیدرآباد اور بدین میں سڑکوں پر پانی جمع ہونے کا امکان ہے، اور سندھ کے طول و عرض میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔